چینی انکوائری کمیشن کی فرانسک رپورٹ کو کیا آپ مکمل بیلنس رپورٹ سمجھتے ہیں؟ آج بھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی اگر پریس کانفرنس سنی ہو جس میں پھر سے دیکھا گیا کہ مدعا صرف پچھلی حکومت پر ڈالا جا رہا ہے، معاملہ صرف سبسڈی کا اٹھایا جا رہا ہے، جنہوں نے فائدہ اٹھایا کارروائی صرف ان کے خلاف کرنے کی بات کی جا رہی ہے، مطلب یہ کہ جنہوں نے فائدہ دیا ان کو شاید کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیا اس رپورٹ کو پبلک کرنا ہی حکومت کا کریڈٹ ہے، یہی کامیابی ہے؟ پھر کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا حکومت کے لیے یہ بات؟ شکریہ شادیہ۔ دیکھیے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ شہزاد اکبر صاحب آخر چاہ کیا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بھی انکوائری ہوئی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، انہوں نے اپنی حکومت ہی کے دور کی انکوائری کروائی، جو سبسڈی دی گئی۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس میں کابینہ بھی انوالوڈ ہے، کابینہ پرائم منسٹر ظاہر اپوزیشن پرائم منسٹر کے بارے میں بھی کہہ رہی ہے، اسد عمر کے حوالے سے بھی باتیں آئی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ کریڈٹ تو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، پرائم منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی جہاں بھی گڑبڑ ہوئی ہے اس کی نشاندہی کی جائے۔ اب واجد ضیاء صاحب جو پاناما کے بعد بہت اہمیت اختیار کر گئے تھے ایز این آفیسر، ایز این انویسٹیگیٹر، انہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے ایک انیشیل رپورٹ دی جو پبلک کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے فورنسک رپورٹ دی۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ صرف ایکشن کا ہے۔ اب مطلب یہ ہو رہی ہے کہ ایکشن نہیں ہو رہا اور بلیم گیم شروع ہو گیا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کی مجھے بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس انہیں کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ان کو عید سے پہلے جب یہ رپورٹ پبلک ہوئی تھی، رپورٹ ریلیز ہوئی تھی، سبمٹ ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ یہ ڈائریکشن تھی پرائم منسٹر کی کہ اب شہزاد اکبر صاحب اس سلسلے میں جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ فائل کریں گے، جو بھی نئی سجیشنز ہیں وہ دی جائیں گی، کس طرح سے اس معاملات کو ریگولیٹ کیا جائے، اور جو رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہے اس میں کس کس کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ان کے حوالے سے بات کی جائے، اور اس کے حوالے سے بیسکلی ایکشن کی بات تھی۔ اب اگر آج کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں مجھے 3 لوگ ان کے خاص طور پہ ٹارگٹ پہ نظر آئے، اور ایک شاہد خاقان عباسی ٹارگٹ پہ نظر آئے، شہباز شریف نظر آئے، اومنی گروپ نظر آیا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے بارے میں اس کمیشن میں بات کی گئی ہے، وہ obvious ہے۔ یہ ہوا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ رپورٹ پبلک کی جائے، اب رپورٹ آپ پبلک کر دیں۔ اس کے بعد دیکھیں جس نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ تو خاموش ہے، یعنی واجد ضیاء تو خاموش ہیں، لیکن شہزاد اکبر صاحب اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ کے مقابلے میں پھر اپوزیشن جو ہے وہ یہ کوشچن کر رہی ہے کہ جی اس میں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، خسرو بختیار کو نہیں بلایا، ان کے بھائی کو نہیں بلایا۔ لیکن اہم بات یہ کہ ان نیسیسری گورنمنٹ اس رپورٹ کو کنٹروورشل خود ہی بنا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ایک اچھا کام ہے لوگوں کو جج کرنے دیں، اور جو چیزیں اس کمیشن نے ریکمینڈ کی ہیں آپ اب تو ایکشن کا ٹائم ہے نا، رپورٹ تو آ گئی ہے، لیکن ایکشن نہیں ہو رہا بلکہ بلیم گیم ہو رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اگر آپ نے فرض کریں آپ نے اس میں جہانگیر ترین کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا، اگر آپ نے مونس الائی کے بارے میں وہ نرم رویہ اختیار کیا، اگر آپ نے بختیار صاحب کے بھائی کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا، اور آپ نے ٹارگٹ اپوزیشن کو کیا، تو یہ پوری رپورٹ ایک اچھی ایفرٹ ضائع ہو جائے گی، اور وزیر اعظم کو جو کریڈٹ مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اس گورنمنٹ کو کریڈٹ مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ شہزاد اکبر صاحب اگر ان سفارشات پر عمل ہے، ظاہر ہے اتحادی شامل ہیں اس میں، جو مونس الائی کا جو نام لیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے اتحادی خاموش بیٹھیں گے؟ اس کے بعد کیا سرکس لگے گا پھر سیاست میں؟ دیکھیے شادیہ، یہ جو شوگر مافیا ہے پاکستان کی سیاست میں، یہ جب سے پاکستان کی سیاست میں کاروبار آیا ہے، یعنی سیاست کاروباری ہو گئی ہے، جب سے سیاست میں بزنس مین داخل ہوا ہے، تو اس وقت
سے اگر آپ دیکھیں تو 88 آنورڈ خاص طور پہ، بلکہ 86 سے چلے جائیں، یہ شوگر مافیا اسٹرانگ ہوتی چلی گئی اور اس کا پولیٹیکل انفلوئنس بڑھتا چلا گیا. اس کا پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے اکراس دا بورڈ نظر آتا ہے. وہ اس لیے بڑھتا چلا گیا کہ لوگ سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کتنے کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، کن کن کے انٹرسٹ ہیں، اور اس کے بعد جب آپ یہ بات کریں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر قانون سازی کی جائے تو اس سے کیا مطلب سمجھ میں آتی ہے مظہر عباس صاحب؟ دیکھیے آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ اس وقت جیسے سندھ میں تقریباً 28 شوگر انڈسٹریز ہیں، جن میں سے غالباً 14 جو ہیں وہ اومنی گروپ کے پاس ہیں. اور اس میں جو سندھ میں جو اطلاعات ہیں جو پچھلے سال، اور جو سندھ میں ہی غالباً 2 یا 3 جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی ہیں. اسی طریقے سے دوسری ہیں. اسی طریقے سے آپ پنجاب میں چلے جائیں تو اور ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا، اس میں زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا 80-90% لوگ ہیں وہ یا تو ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈائریکٹلی ہے، انڈائریکٹلی ہے، مسلم لیگ نواز انڈائریکٹلی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اور سب اچھی پوزیشن، ٹاپ پوزیشنز پر ہیں. بالکل بالکل. یعنی اس سے آپ دیکھیے جو شروع میں یہ کی جاتی تھی نا کہ پاکستان کی سیاست میں جب آپ نے بزنس مین کو گھسایا، پاکستان کی سیاست میں جب آپ نے کاروباری لوگوں کو گھسایا اور ایک خاص مقصد کے لیے بزنس مین کو سیاست میں لایا گیا. نواز شریف کی شریف فیملی کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا، لیکن ان کو یہ انسینٹیو دیا گیا کہ جی آپ کی نیشنلائزیشن، جو فیکٹریز نیشنلائز ہوئی ہیں وہ آپ کو واپس ہو جائیں گی، آپ آ کے سیاست کریں، سیاست کے ذریعے اپنے کاروبار کو محفوظ بھی بنائیں اور ساتھ میں آپ کاروبار کو پروان، اور یہی چیز پھیلتی چلی گئی. تو ہمیں یہ جو کارٹیلز ہیں، اسٹرانگ کارٹیلز نظر آنے شروع ہوئے. تو ظاہر ہے اب جب کارروائی ہوگی، اگر فرض اتنا بولڈ جاتی ہے گورنمنٹ کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، وہ مونی چودھریز کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، وہ خسرو بختیار کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا رد عمل فوراً نہیں آئے. لیکن پنجاب میں تحریک انصاف اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان پریشرز کو برداشت کر پائے. بالکل.